अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल सोशल मीडिया पे बरहूना वीडियोस बनाना और डालना, तस्वीर पिक्चर्स गंदी एडिटिंग करके डालना एक मामूल बन चुका है। ख्याल करें और बचें इन कामों से जिसमें इंसान अपनी इज़्ज़त से भी हाथ धो बैठता है और ता हयात किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। अक्सर देखा है कि मीटिंगों में कैमरे लगे होते हैं और वो बात जो उन्होंने की होती है, जो प्राइवेटली होती है, और वो पब्लिकली हो जाती है। अक्सर देखा होगा कि पुलिस वाले मुलजिम को मार रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कौन वीडियो बना रहा है कैमरे से, और वो सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही है। टीचर्स बच्चे को मार रहा है, सोशल मीडिया पे अपलोड हो रही है। मौलवी तालिब के साथ ज़्यादती कर रहा है, बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहा है, सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही है। घर में बीवी खामन की लड़ाई है, झगड़ा है, तो वो अपलोड हो रही है। महबूबा एक दूसरे से जब इख्तलाफात करते हैं तो वो एक दूसरे की पिक्चर्स और तस्वीर और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। कैसा माशरा है, कैसी ज़िंदगी है। पहले अल्लाह हमको अब भी देख रहा है और पहले भी देख रहा था। अल्लाह ने ज़मीन पे जितने भी गुनाह होता है अल्लाह सब जानता है, या जितनी अच्छाई होती सब जानता है। लेकिन अल्लाह ने पर्दा रखा था। इंसानों ने अपनी बनाई हुई चीज़ कैमरा मोबाइल में रख लिया, सिगरेट कैमरा बना लिया, या जेबों में लगा लिया, बटनों में लगा लिया है, कलम में लगा लिया, और वो लेके फिरते रहे और उसकी यानी वीडियोस बनाते रहें, उससे लोगों की रिश्ते उछालते रहें। याद रखना, आज तुम किसी की इज़्ज़त उछाल रहे हो, कल तुम्हारी इज़्ज़त भी उछलेगी। ये मत भूलना कि आज तुम किसी बहन बेटी की वीडियोस स्कैंडल बना रहे हो, डाल रहे हो, कल तुम्हारी बहन बेटी की भी वीडियो डलेगी। तो ऐसी दोस्ती, ऐसे ताल्लुक़, ऐसे रिश्ते के क्या फ़ायदा जिससे इंसान ज़लील और रिस्वा हो जाए और ब्लैकमेल करे। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, बहनों बेटियों की लोगों की बहनों बेटियों की साथ चंद दिन डेटिंग मारी, फिर उसकी वीडियोस बनाई, या सोशल मीडिया पर बातचीत करते वक्त इनबॉक्स में जाकर व्हाट्सएप पे या ईमो पे या इनबॉक्स में जाकर गलीज़ वीडियो या बरहूना पिक्चर्स ले ली, फिर उनको ब्लैकमेल किया, ख़ुद तो उसकी इज़्ज़त लूटी और दोस्तों से भी उससे ज़्यादती करवाई। तो ये क्या माशरा हो गया। फिर लड़का या लड़की, बाद तो लड़कियां भी ऐसी पैदा हो गई हैं कि वो मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं कि उनके ख़ानदान, उनके भाई या उनके शादीशुदा निजी ज़िंदगी में वो पिक्चर, तस्वीर, वीडियोस बनाकर डालने की कोशिश करती हैं और ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं ताकि वो उनसे पैसे बटोर सकें और माल और असबाब बटोर सकें। तो ये क्या ज़िंदगी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया अब एक इज़्ज़तें उछालने का एक घर बन चुका है। कभी किसी आलिम फाजिल या सियासतदान की ऐसी तस्वीरें बना देते हैं, गधा, घोड़ा, सूअर, खंजीर, गालियाँ बकना, उनको किसी के मुंह में कुछ पकड़ा देना, कुत्ते की हड्डी पकड़ा देना, किसी को कुत्ता बना देना, किसी को बिल्ली बना देना। ये क्या 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 तरीका है। ये कोई इंसानियत नहीं है। अच्छे लोग, ईमान वाले लोग दुरुस्त काम करते हैं, दुरुस्त बातें करते हैं और दुरुस्त रास्ते इख्तियार करते हैं। ऐसा काम नहीं करते जिससे आखिरत भी ख़राब हो और ये दुनिया भी ख़राब हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ताल्लुकात बनाते वक़्त, दोस्तियां करते वक़्त या कोई भी स्कैंडल यानी आशिकी मशूकी करते वक़्त एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार सोचो, करोड़ों बार सोचो। ऊंच नीच भी आएगी, इख्तलाफात भी पैदा होंगे, इज़्ज़त की धज्जियाँ भी उड़ेंगी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि दोस्तों से मुझे बचा लो, दुश्मनों से मैं खुद बच जाऊंगा। तो दोस्त ही फिर जड़ें काटते हैं।
یہ اسکینڈل بنانا، کسی کی ویڈیو، جج کی ویڈیوز یا حساس اداروں کی ویڈیوز یا سیاستدانوں کی گندی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا، اس کی عزت کی دھجیاں یعنی اکھیڑنا. تو بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ حرامزدگیاں چھوڑ دیں، انسان بن جائے، رول ماڈل بن جائیں، کیونکہ سیاستدان معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، تاکہ اس نے معاشرے کو سدھارنا ہے، قانون سازی کرنی ہے، عوام کی تحفظ، مال و جان کی تحفظ کرنا ہے، اس کی عزتوں کی تحفظ کرنا ہے. تو ایک سیاستدان جب ایک ماڈلز یا کوئی بھی سوشل میڈیاز پر عورتیں جن کے ساتھ گندی عورتوں کے ساتھ تصویر بنانا، شوق سے ہنسنا، ان کے ساتھ ناچنا گانا، شراب پینا، تو پھر وہ سیاستدان نہیں رہا، اس سے تو وہ کنجر بہتر ہے جو غلط کام سریعام کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو ہوں ہی کنجر، میں تو کروں گا سریعام کام، پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہے. سیاستدانوں کو بھی حیا کے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور حیا کا تقاضا برقرار رکھنا چاہیے. اور ان لوگوں کو بھی پیغام ہے جو لوگ پشتون ہیں یا پنجابی کسی قوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ناچنے پر فخر کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو ماڈلز بنانے میں فخر کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو سیاستدانوں کے آگے ڈالنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو یعنی پولیس تھانوں میں ڈالنے سے فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے آگے چارہ بنانے کا فخر محسوس کرتے ہیں. لعنت ہو ایسے لوگوں پہ. ان کو حوادث کہا گیا ہے حدیث نے کہ جو اپنی ماں و بہنوں کی عزت کا پاسبان نہیں ہے وہ کسی کا بھی پاسبان نہیں ہے. تو ان بے شرموں کے لیے بھی یہ بات ضرور ہے کہ وہ اپنی ہی عورتوں کو بچا کے رکھیں، ان کے تحفظ کی ذمہ داری لیں، ان کو گھروں میں بٹھائیں، ان کی کمائیاں نہ کھائیں. تو ان مردوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جو خاندانی ہیں اپنی تھوڑی سی لذت نفس کی خاطر اپنی عزت کی دھجیاں مت بکھیریں، ایسے کام مت کریں جو تمہاری اولادیں اس کا خمیازہ بھگتیں، ایسے کام مت کریں تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں اس کا خمیازہ بھگتیں اور لوگ ان کو برا بھلا کہیں کہ ہائے یہ کون ہے، یہ کیا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اللہ سے ڈرو اور آخرت پر یقین رکھو، قبر کے عذاب پہ یقین رکھو. یاد رکھنا ایک دن محشر کا میدان لگے گا، ہم سب نے وہاں پر جا کر جواب دینا ہے. تو یہ ویڈیو سکینڈلز، یہ غلط تصویریں، یہ پکچرز بنانا چھوڑ دو اور اپنے گھروں میں کیمرے اتار دو. کم از کم گھر کے اندر تمہاری بہن بیٹی کی پرائیویسی بھی باہر لیک نہ ہو. لوگوں نے باتھ روموں میں بھی کیمرے لگا لیے، ہائے کیا عزت رہ گئی. اور پھر نہاتے وقت بھی یا نہیں ہے تو موبائل آگے رکھ لیتے ہیں، ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ ویڈیو اپلوڈ بھی کر دیتے ہیں. یار کیا بے انتہا بے غیرتی بن گئی ہے معاشرے میں. بے حیائی کا حدیث ہے کہ جب حیا نہ رہے 2 جی میں آئے کرو. جب حیا ہی نہیں رہ گئی آنکھوں میں تو پھر کیا بات رہ گئی. تو ایسی کاموں سے پرہیز کریں. اگر آپ لوگ موبائل پہ اپنے ہی گھر کی، اپنی بیوی بچیوں کی ویڈیوز بناتے ہیں ناچنے گانے کی اور وہ موبائل کو چھین لیتا ہے، گم ہو جاتا ہے اور وہ فیس بک پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے، پھر خود ہی دیکھتے ہو کہ میری بہن مائیں کیسے تھرکتے جسم ان کے فیس بک پہ چل رہی ہیں، تو کیا ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ کیا شرم کا مقام نہیں ہے؟ ایسے کاموں سے باز آ جائیں اور نہ کریں. بہتر ہے اپنے گھروں میں کیمرے اتارو، اپنے ایسی پرائیویسی جگہ پہ جہاں تم جاتے ہو وہاں پہ پہلے چیک کرو کہ اس ہوٹل کے کمرے میں جہاں آپ بیوی کو لے جا رہے ہیں، اپنی بہنوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں، پرائیویسی کا انتظام ہے نہیں ہے. اور یعنی بسوں میں، راستے میں، ہوٹلوں میں ایسی ہوٹنگ، ایسی مزاح، طنز و مزاح یا ایسی بیہودہ حرکتیں مت کریں جو کیمرے کی آنکھ کیچ کر لے اور تم لوگ معاشرے میں رسوا
ہو جاؤ اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو اور وہ ویڈیوز وہ پکچرز فیس بک پہ چل رہی ہوں، پھر دیکھ کر شرم آئے کہ یہ ہم نے کیا کیا تھا۔ تو احتیاط ضروری اور لازم اور ملزوم ہے۔ اپنے کمروں تک محدود رہو، اپنے گھروں تک محدود رہو، دوسرے کے گھر بھی جاؤ تو خیال رکھو کہ تم کوئی غلط بات کر رہے ہو کسی کے بارے میں، یا کسی کے بارے میں کوئی غلط انفارمیشن دے رہے ہو، یا کوئی ویڈیوز دکھا رہے ہو، یا کوئی جرگہ ہو رہا ہے، یا پر پنچایت ہو رہی ہے تو اس کی بھی ویڈیوز بن رہی ہیں۔ یہ یاد رکھنا، تمہارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تمہارے لیے موت کا سبب بن سکتے ہیں، تمہارے لیے رسوائی اور ذلت کا سبب بن سکتے ہیں، رشتے ٹوٹنے کا سبب بن سکتے ہیں، دوستی ٹوٹنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ تو کسی کے سامنے اپنے دل کی بات بتا رہے ہوں گے اور وہ ریکارڈ کر کے تمہارے دوست کو بھیج رہا ہوگا، وہ ریکارڈ کر کے تمہارے اگلے رشتہ دار بھائی کو بھیج رہا ہوگا کہ تمہارا بھائی یہ بات کر رہا تھا۔ یہ سوشل میڈیا کو جتنا ہم آسان سمجھتے تھے یہ اس سے کئی گنا بڑھ کر زیادہ مشکل ہے۔ تو بچ جائیں، بچنا لازم ہے۔ گندی باتیں سوشل میڈیا پر آئے دن گالیاں بکنا، ماں بہن کی گالیاں بکنا، اور وہ گالیاں جو ساری زندگی کے لیے اسی سوشل میڈیا پہ رہ جائیں گی۔ میں بھی دیکھ رہا، زید بکر بھی دیکھ رہا، وہ جتنے لوگ بھی دیکھیں گے اس کے گناہ کا ثواب اس شخص کو ضرور ملتا جائے گا، وہ گناہ جاریہ ہو جائے گا جس نے یہ گالیاں لکھی ہوں گی، جس نے غلط ویڈیوز ڈالی ہوں گی، جس نے غلط پکچرز ڈالی ہوں گی۔ تو لہٰذا باز آ جائیں۔ امید ہے کہ میری اس بات کو آپ دل و جان سے قبول کریں گے اور ایسے کام نہیں کریں گے جس سے اپنی اور دوسروں کی عزتیں اچھالنے کا خطرہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔